کسی کھنڈرات کا منظر نہیں بلکہ یہ وہ مقام تھا جس پر کبھی امریکی فخر کرتے تھے، بلکہ اسے تو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا تھا۔ ذہن پر زور مت لگائیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ امریکی شہر ہیوسٹن کا یہ اسٹیڈیم ایسٹرڈوم ہے۔ اب اس کی خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ پہلا کور اسٹیڈیم تھا جس کی چھتیں ایک دوسرے سے مل جاتی اور پھر ایئر کنڈیشن آن ہوتے تو یہاں کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھے۔ کھیلوں کے مقابلے ہی نہیں بلکہ یہاں مختلف سنگرز بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے، ان میں ایلوس پریزلے اور بیٹلز کے کنسرٹ نمایاں ہیں۔ اپنے طرز بناوٹ پر اسے انجینئرنگ کا شاہکار تصور کیا جاتا تھا جسے 1965 میں تعمیر کیا گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس اسٹیڈیم میں مختلف تبدیلیاں کی جاتی رہیں، لیکن پھر 2009 کے آتے آتے اس عظیم الشان اسٹیڈیم کی دیکھ بھال میں لاپرواہی برتی جانے لگی، جبھی دھیرے دھیرے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا۔ پھر کیا تھا، یہاں کنسرٹس تو دور کی بات میچ بھی نہیں ہوتے، بھولا بھٹکا کوئی ٹورسٹ یہاں آ جاتا ماضی کے شاہکار کا دیدار کرنے، اور ایک وقت تو وہ بھی آیا جب اسے وزٹرز کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ لوگوں کے ذہنوں سے ایسٹرڈوم تقریباً نکل ہی گیا، لیکن اب پھر سے یہ خبروں میں ہے۔ تیار کیا گیا ہے اس کے لیے نیا منصوبہ ویژن ایسٹرڈوم۔ ایسٹرڈوم کنزروینسی کی طرف سے پیش کیا جانے والا یہ منصوبہ اس اسٹیڈیم کو ایک لانگ ٹرم سینٹر میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں نہ صرف کھانے پینے، خریداری اور دفاتر کی سہولت ہوگی بلکہ کلچرل سرگرمیاں بھی ہوں گی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ اسٹیڈیم کے اندر جدید عمارتوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی لوکیشن بھی ہوگی جہاں کمیونٹی ایونٹس، نمائشیں اور کاروباری سرگرمیاں ہوں گی۔ NRG پارک کے دیگر حصوں سے اسے جوڑا جائے گا، جبکہ اس کی لک ایسی ہوگی کہ بس ہر کوئی دیکھتا ہی رہ جائے۔ ایسٹرڈوم کے ساتھ ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ اس وقت کے دوران میں انجینئرنگ اور جدیدیت کا نمائندہ تھا۔ اس کا ڈیزائن اور تعمیر اس وقت کی سب سے بڑی تکنیکی کامیابیاں تھیں، اور ایسٹرڈوم نے نہ صرف ہیوسٹن بلکہ امریکہ کے دیگر حصوں کو بھی متاثر کیا۔ اس کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ اس میں پہلی بار اسٹرکچرل طور پر ایک بڑا ڈوم بنایا گیا جو دنیا کے اس وقت کے کسی بھی اسٹیڈیم سے مختلف تھا۔ ایسٹرڈوم کی بحالی کے منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی مالی مدد رہی، جس کا تخمینہ $1 ارب تک پہنچ رہا ہے۔ مقامی حکومت اور دیگر تنظیموں سے اسے منصوبے کی حمایت ضروری ہوگی۔ اس وقت چھوٹے پیمانے پر اس کے لیے ڈونیشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود ایسٹرڈوم کنزروینسی کا کہنا ہے کہ اس کی بحالی نہ صرف ہیوسٹن کے لیے بلکہ پورے امریکہ کے لیے ایک ثقافتی سرمایہ ثابت ہوگی۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو ایسٹرڈوم نہ صرف تاریخی اہمیت کو برقرار رکھے گا بلکہ ہیوسٹن کی ترقی اور جدیدیت کا ایک نشان بن جائے گا۔ اس کے ذریعے ایک نیا دور شروع ہوگا جہاں ایسٹرڈوم ایک نیا مقصد حاصل کر کے مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک اہم مرکز بن جائے گا۔